بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے خطے میں بھارت ہی ایک ایسا ملک ہے جس سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی ایسی حرکت کرے گا جیسے کوئی ضدی بچہ حرکتیں کرتا ہے۔ کیا ملک ایسے چلتے ہیں یا بین الاقوامی تعلقات ایسے ہوتے ہیں؟ اس پر اور بھی بہت سے سوالات ہو سکتے ہیں۔ آپ کو ایک ایسی خبر بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اب بھارت نے کیا کر دیا ہے۔ پاکستان، چین اور انڈیا نے رشیا میں منعقد ہونے والی ملٹی نیشنل مشقوں میں جانا تھا، مگر بھارت نے اب یہ کہا ہے کہ کیونکہ لداخ میں بھارت اور چین کے درمیان بہت زیادہ کشیدگی ہے، وہاں پر جنگ کی حالت ہے، اس لیے وہاں پر حالات خراب ہونے کی وجہ سے وہ ان مشقوں میں نہیں جائے گا۔ اب یہاں پر ایک سمجھنے والی بات یہ ہے کہ روس نے انڈیا اور چین دونوں کو دعوت دی اور لڑائی انڈیا اور چین میں ہے، لیکن چین نے انکار نہیں کیا مگر بھارت نے انکار کر دیا ہے۔ روس نے پاکستان کو بھی دعوت دی مگر پاکستان نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے لائن آف کنٹرول پر حالات خراب ہیں اور انڈیا کے ساتھ جنگ کی سی پوزیشن ہے اور ہم نہیں آ رہے۔ چین نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر انڈیا کے ساتھ حالات خراب ہیں اس لیے ہم نہیں آتے۔ ان دونوں ملکوں نے آنے کا کہا ہے مگر بھارت نے چین کے ساتھ کشیدگی کو بہانہ بنا کر جانے سے انکار کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ چین اور انڈیا میں لداخ کے مقام پر ایک جھڑپ بھی ہوئی تھی جس میں انڈیا کے 20 فوجی مارے گئے تھے اور انڈیا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ چین کا بھی کچھ جانی نقصان ہوا ہے، جس کی چین نے نہ تصدیق کی ہے اور نہ ہی تردید کی ہے۔ تو بھارت اس وجہ سے بھی جانے سے گریز کر رہا ہے کہ جب پاکستان اور چین کی فوجوں کے ساتھ بھارتی فوجی مشقیں کریں گے تو ان کے دل میں ایک بات آئے گی کہ چین نے ہمارے فوجیوں کو مارا ہے اور اب ہم ان کے ساتھ مشقیں کر رہے ہیں، لہٰذا روس میں ہونے والی مشقوں میں بھارت نے جانے سے انکار کر دیا ہے۔ کہ یہی وہ سوچ ہے جسے ہم بچگانہ سوچ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو الگ تھلگ کر رہے ہیں، خاص طور پر اس علاقے کے ملکوں سے جہاں پر آپ کو ہمیشہ رہنا ہے۔ اصل میں یہ وہی سوچ ہے جسے ہندوتوا کی تنگ نظر سوچ کہا جاتا ہے اور جس کا پاکستان بار بار ذکر بھی کرتا ہے۔ اب دوسری بڑی خبر جو کہ انڈیا ہی سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ ایک علاقہ ہے جسے ہم کالا پانی کا علاقہ کہتے ہیں۔ یہ علاقہ انڈیا، چین اور نیپال کے درمیان ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹرائی جنکشن ہے اور یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے انڈیا ایک روڈ گزار رہا ہے جسے وہ تبت تک لے جانا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور علاقہ ہے جسے دوکلام کہا جاتا ہے۔ یہ دوکلام کا علاقہ چین، بھوٹان اور انڈیا کے درمیان ہے۔ آپ اگر اس کے نقشے پر تھوڑا سا غور کریں تو دوکلام سے تھوڑا نیچے آئیں تو انڈیا کا علاقہ سکم آ جاتا ہے، اس سے اوپر تبت ہے جو کہ چین کے پاس ہے اور اس کے تھوڑا دائیں طرف بھوٹان ہے۔ اب اس علاقے پر انڈیا، چین اور بھوٹان تینوں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ان کا علاقہ ہے، یعنی یہ چین، انڈیا اور بھوٹان کے درمیان ایک متنازع علاقہ ہے۔ اس علاقے میں 2017 میں بھوٹان اور چین کے درمیان ایک معاملہ بھی ہوا تھا جس کے دوران چین نے اپنی فوجیں آگے بڑھائی تھیں اور بھوٹان نے انڈیا سے مدد طلب کی تھی اور انڈیا وہاں پر اپنی فوج لے آیا تھا اور تقریباً 73 دن تک انڈیا اور چین کی فوج کے درمیان اس علاقے میں شدید کشیدگی رہی تھی۔ اگرچہ جنگ نہیں ہوئی تھی مگر کشیدگی بہت زیادہ رہی تھی اور پھر 28 اگست 2017 کو چین اور انڈیا دونوں مذاکرات کے لیے واپس آ گئے تھے، مگر چین اپنے مطالبے سے دستبردار نہیں ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ہم مذاکرات کے لیے واپس تو جا رہے ہیں مگر اس علاقے پر ہمارا کلیم موجود ہے اور یہ علاقہ ہمارا حصہ ہے اور اسے ہم لے کر رہیں گے۔ 2020 میں بھی دونوں ملکوں کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی تھی جس میں انڈین سورسز نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 4 بھارتی فوجی اور 7 چائنیز فوجی زخمی ہوئے ہیں، مگر چین نے اس دعوے کی نہ کوئی تصدیق کی تھی اور نہ ہی تردید۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ چین اس علاقے میں میزائل سسٹم تعینات کر رہا ہے اور ایئر ڈیفنس سسٹم بھی لگا رہا ہے اور تقریباً وہ کام بھی مکمل کر چکا ہے۔ سیٹلائٹ امیجز کے تحت جو تصاویر موصول ہو رہی ہیں ان کے مطابق چین نکولا پاس پر
اپنا میزائل سسٹم نصب کر رہا ہے، جبکہ دوکلام کے ایریا میں چین اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم لگا رہا ہے۔ یعنی یہ دونوں علاقے دوکلام کے متنازع ایریا سے تقریباً 50 کلومیٹر یا اس سے کچھ کم یا زیادہ کے فاصلے پر ہیں۔ اگر چین اس علاقے میں یہ میزائل سسٹم اور ایئر ڈیفنس سسٹم لگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو انڈیا کے لیے بہت مشکل ہوگی، کیونکہ اس علاقے میں تیزی سے موو کرنا بہت مشکل ہے، اور اگر آپ کے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں کہ آپ اس علاقے میں تیزی سے موو کر سکیں تو آپ اس علاقے میں کوئی بھی جنگ نہیں جیت سکتے۔ اور چین نے جو اقدامات کیے ہیں یا 2017 کے بعد سے وہ جو اقدامات کر رہا ہے، اس سے چین نے بہت زیادہ تیاری کر لی ہے اور وہاں پر اب وہ ریپڈلی موو کر سکتا ہے، اس لیے اس کے جنگ جیتنے کے امکانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ بھارت کے لیے یہ اس لیے نقصان دہ ہے کہ چین اگر دوکلام پر قبضہ کر لیتا ہے تو بھارت کے لیے مسئلہ بنے گا، کیونکہ چین اگر تھوڑا نیچے آ جائے تو وہ سکم پر قبضہ جما لے گا۔ اگر وہ سکم پر قبضہ جما لیتا ہے تو بھارت کی سپلائی لائن اس کی عام 8 دفاعی نوعیت کی ریاستوں سے کٹ جائے گی اور وہ پھر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور چین اس سے پہلے بھی یہ کوشش کر چکا ہے، مگر پھر بھارت نے اسے مذاکرات پر آمادہ کر لیا تھا، مگر چین یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا علاقہ اس کا ہے اور وہ اب اسے واپس لینا چاہتا ہے۔ اگر چین سکم پر قبضہ کر لے تو بھارت سے اروناچل پردیش سمیت جو 8 بڑی ریاستیں کٹیں گی وہ بھارت کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ اس طرح بھارت دفاعی لحاظ سے بہت زیادہ کمزور ہو جائے گا۔ آنے والے دنوں میں آپ حالات پر اپنی نظر بنائے رکھیے، اپنے گھر والوں اور دوستوں کا خیال رکھیے، ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔